السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 68 ہے۔ رات کا وہ پہر جب وقت بھی تھک کر سو جاتا ہے، ویرینا خود ایک ماتم کدا ہے۔ ہوا کے جھونکے درختوں سے ٹکرا کر ایک مسلسل نوحہ کر رہے تھے۔ دور افق پر اورنگزیب حویلی کے جلتے ہوئے شعلوں کا عکس بادلوں کی خونی رنگ دے رہا تھا۔ اسی ویرانے میں ایک پرانی شکستہ دیوار سے ٹیک لگائے رئیس ایک بت کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ وہ محض ایک جسم تھا جس کی روح کہیں دور جلتی ہوئی آگ میں بھٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ غصہ، صرف ایک گہرا ٹھہرا ہوا خالی پن تھا، جیسے کسی گہرے کنویں کی سطح جس میں کوئی عکس نہ ابھرتا ہو۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے وجود پر ایک صدی کی طرح بھاری تھا۔ قریب ہی جعفر ایک چٹان کی مانند آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور ناقابل فہم تھا، جیسے وہ اس کائنات میں ہونے والے ہر ظلم کا گواہ رہا ہو اور اب اسے کسی بات پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ رئیس کے خشک ہونٹ ہلے، اس کے حلق سے جو آواز نکلی وہ ایک زخمی سرگوشی سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ کیا وہ؟ مگر جملہ مکمل نہ ہو سکا، جیسے حلق میں کانچ کی کرچیاں چبھ رہی ہوں۔ وہ اس جواب سے خوف زدہ تھا جو اس کے مقدر پر آخری مہر ثبت کرنے والا تھا۔ جعفر نے اپنی پتھرائی ہوئی نظریں اس پر سے ہٹائے بغیر سرد اور بے رحم لہجے میں کہا، وہ مر گئی صاحب۔ یہ 3 الفاظ گولیوں کی طرح رئیس کے سینے میں نہیں، اس کی روح میں اتر گئے۔ چند لمحوں کے لیے کائنات کا ہر شعور تھم گیا، ہوا رک گئی، وقت ساکت ہو گیا، اور پھر جیسے صدیوں سے ضبط کیا ہوا کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو، اس کا پتھر کا وجود ریت کی طرح بکھر گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ رونا کمزور نہیں، بھیانک تھا۔ یہ ایک ایسے شخص کا رونا تھا جو اپنا سب کچھ ہار چکا ہو، خاص کر خود کو۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور جعفر کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ اس کا جسم کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ایک بادشاہ تھا جو لمحوں میں فقیر بن گیا تھا، ایک شکاری تھا جو خود شکار ہو گیا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا جعفر انکل۔ اس کی آواز اذیت، پچھتاوے اور جنون کی ایک ناقابل بیان امتزاج میں گندھی ہوئی تھی۔ میں قاتل بن گیا ہوں، میں نے اسے مار دیا۔ اس کی چیخیں اور ہچکیاں اس ویرانے کے سناٹے کو چیر رہی تھیں، جیسے کوئی زخمی بھیڑیا چاند کو دیکھ کر اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہو۔ جس رئیس نے آدھا خاندان اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہوئے ایک آنسو نہیں بہایا تھا، جو اپنی ماں کی سسکیوں پر پتھر بنا رہا تھا، وہ آج ایک بے سہارا بچے کی طرح رو رہا تھا۔ ہر رات وہ آتے ہیں جعفر انکل، وہ کانپتے ہوئے جعفر کی ٹانگ پر اپنا سر رکھے کہہ رہا تھا۔ میرے ابا، میری بہن، بھائی، وہ مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ سوال کرتی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہیں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ان کے چہرے مجھے گھیر لیتے ہیں۔ اور اب منار بھی آئے گی، وہ بھی مجھے دیکھے گی۔ میں کبھی سو نہیں پاؤں گا جعفر انکل، میں نے اسے مار دیا، میں اب کبھی نہیں سو پاؤں گا۔ اس کا سر جعفر کی ٹانگ سے لگا رہا، جیسے وہ اس بے جان سہارے میں کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس کے لیے دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں بچی تھی۔ اور ادھر اورنگزیب حویلی جل نہیں رہی تھی، وہ اپنی موت کا رقص کر رہی تھی۔ آگ کے شعلے کسی بدرو کی طرح حویلی کی دیواروں کو چاٹ رہے تھے۔ لکڑی کے چٹخنے کی آوازیں ایسی تھیں جیسے حویلی کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ ہر کھڑکی سے نکلتا دھواں ایسا تھا جیسے حویلی کی آخری سانس سے نکل رہی ہوں۔ ترنم بیگم پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، ان کی آواز اپنا گلا چھیل رہی تھی۔ منار، میری بچی، مجھے اندر جانے دو، خدا کے لیے کوئی اسے باہر نکالو، مجھے اندر جانے دو۔ مگر معراج الدین نے انہیں فولادی شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں وہی آگ جل رہی تھی جو سامنے حویلی کو جلا رہی تھی۔ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا نہیں، جلا ہوا تھا۔ نہیں، اب کچھ باقی نہیں بچا ترنم، سب ختم ہو گیا، سب کچھ۔ ان کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو موت سے بدتر تھی۔ بلقیس بیگم دور ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھیں، ان کے سر سے چادر سرک چکی تھی اور بال ہوا میں بکھر رہے تھے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے ان کی روح یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی پرواز کر چکی ہو۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کا شور، پولیس کی بھاگ دوڑ، ایمبولینس کے سائرن، سب مل کر ایک قیامت کا منظر پیش کر رہے تھے، مگر یہ سب بے معنی تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اورنگزیب خاندان کا سورج آج غروب ہو گیا تھا۔
اور پھر کئی گھنٹوں کی جاسوس جدوجہد کے بعد جب آگ کے شعلے ٹھنڈی گیلی راکھ میں بدلے تو حویلی ایک سیاہ ڈھانچے کی صورت کھڑی تھی۔ ہر طرف گیلی راکھ اور بجھی ہوئی امیدوں کی بو پھیلی تھی۔ امدادی کارکنوں نے حویلی کے پچھلے متروک حصے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں ایک کمرے کی چھت گر چکی تھی، جلے ہوئے ملبے کے نیچے انہیں وہ مل گئی، ایک انسانی لاش جو مکمل طور پر مسخ ہو چکی تھی۔ یہ گوشت پوست کا وجود نہیں تھا، یہ کوئلے اور راکھ کا ایک ہیولا تھا۔ چہرہ ناقابل شناخت تھا، ہاتھ اور پاؤں سیاہ راکھ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس کے جھلسے ہوئے جسم پر سفید لباس کے چند جلے ہوئے ٹکڑے ہی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کبھی یہاں کوئی انسان موجود تھا۔ اس کی شناخت کے لیے اس کی کلائی میں چپکا وہ بریسلیٹ تھا جس پر میم لکھا ہوا تھا، یہ منار کا تھا۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ تجربہ کار امدادی کارکنوں نے بھی اپنے چہرے پھیر لیے۔ معراج الدین نے جو نہ جانے کب وہاں پہنچا تھا اس مسخ شدہ وجود کو دیکھا اور بہت آہستہ بوجھل آواز میں کہا، جیسے یہ الفاظ اس کی زبان پر سیسا بن کر جم گئے ہوں، یہ منار ہے، میری بیٹی۔ یہ سنتے ہی ترنم بیگم کے حلق سے ایک بے آواز چیخ نکلی اور وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ معراج الدین نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا جیسے وہ اس حقیقت کا سامنا کرنے سے قاصر ہوں، اور ویل چیئر پر بیٹھی زرتاش اس نے ایک دل خراش چیخ ماری جو اس جلی ہوئی حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ منار معراج، وہ جو کبھی اورنگزیب حویلی کی سب سے روشن کرن تھی، آج اسی حویلی کی راکھ میں تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ اب خاموش تھا، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر ان کی جگہ اس کی آنکھوں میں ایک برفیلا سکوت اتر آیا تھا۔ اس کے اندر کی آگ بجھی نہیں تھی، وہ اب ایک ایسی سرد آگ میں بدل چکی تھی جو باہر سے نظر نہیں آتی، مگر اندر ہی اندر انسان کو بھسم کرتی رہتی ہے۔ میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دی جعفر انکل، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ وہ دھیرے سے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بولا، اور وہ چیز میں نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑی۔ اس کی آواز میں اب پچھتاوا نہیں تھا، ایک بھیانک اقرار تھا۔ اس نے صرف منار کو نہیں، اپنے اندر کے انسان کو بھی توڑ دیا تھا۔ جعفر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، شاید تسلی دینے کے لیے، مگر اس نے ایک جھٹکے سے وہ ہاتھ ہٹا دیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے لہجے میں اب درخواست نہیں، حکم تھا، ایک ایسی سرد مہری تھی جو جعفر جیسے شخص کو بھی لرزا گئی۔ جعفر ایک قدم پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ وہ اب اس ویران کمرے میں اکیلا تھا، بالکل اکیلا، جہاں رات کی وحشت ناک خاموشی اور اس کے ضمیر کی ابدی چیخیں ایک ساتھ گونج رہی تھیں۔ دور کہیں آسمان پر بادل گرجے، ایک زوردار گڑگڑاہٹ، جیسے آسمان نے بھی اس فیصلے پر مہر لگا دی ہو۔ منار معراج مر چکی تھی، مگر اس کی موت رئیس کی زندگی کی سب سے طویل، سب سے تاریک قید بن چکی تھی۔ منار معراج کا برا سایہ آج سے اس پر قبضہ کرنے والا تھا۔ ورق کے پنے تیزی سے پلٹے اور کہانی واپس حال میں لوٹ آئی۔ رات کے سیاہ مخمل پر گاڑی یوں رواں دواں تھی جیسے کوئی خوابیدہ خیال ہو۔ باہر شہر کی روشنیاں دھندلے نقوش کی طرح پیچھے بھاگ رہی تھیں، مگر فجر کی دنیا گاڑی کے اندر اس ایک وجود پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ساتھ والی نشست پر بیٹھی، اپنے گرد گہرے رنگ کی وہی شال لپیٹے، اپنی تھوڑی ہتھیلی پر ٹکائے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ سڑک کی مدھم روشنی جب وقفے وقفے سے اس کے چہرے پر پڑتی تو اس کی سنجیدہ پروفائل، اس کی کتھئی آنکھوں کی گہرائی اور اس کے ہونٹوں پر ٹھہری خاموشی فجر کو اپنے اندر جذب کر لیتی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے لیے اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا، جس کے جانے کے خیال نے اس کی روح فنا کر دی تھی۔ اب وہ اس کے پاس تھا، اور یہ احساس اتنا مکمل تھا کہ فجر کو اپنے وجود کا ہر ذرہ پرسکون ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس کی مسلسل نظروں کی تپش اسے محسوس ہوئی تو اس نے نگاہیں سڑک پر ہی مرکوز رکھتے ہوئے دھیمے شرارتی لہجے میں کہا، ایسے مت دیکھے بیگم، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس کی آواز کی کھنک پر وہ بے ساختہ ہستی، وہ ہنسی جو آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، مگر اس میں اب اذیت نہیں، سکون تھا۔ اس کی پلکیں اب بھی نم تھیں۔ تم نے کہا تم میرا انتظار کر رہے تھے، اس نے کچھ دیر بعد سرگوشی کی۔ اگر میں نہ آتی تو؟ مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ اس کے لہجے میں کوئی شک نہ تھا، بس ایک ٹھہرا ہوا غیر متزلزل ایمان تھا۔ نہ آتی تو؟ اس نے ضد کی، اسے اس یقین کی بنیاد جانی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ اس بار ولی نے ایک لمحے کے لیے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس نے فجر کو ساکت کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم میرا مقدر ہو فجر،
اور اللہ کسی ایک کا رزق دوسرے کو نہیں دیتا۔ اس کے الفاظ فجر کے دل میں تیر کی طرح نہیں، ایک ٹھنڈی میٹھی پھوار کی طرح اترے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس ایک جملے نے اس کے سارے شکوے، سارے خوف بہا دیے تھے۔ گاڑی اب رئیس مینشن کے بلند و بالا گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ سفید محل، خوابوں جیسا حسین، مگر اس وقت ان کے لیے کسی امتحان گاہ سے کم نہ تھا۔ اور کوئی سوال؟ اس نے فجر کی طرف رخ کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بہت سارے ہیں، اس نے اپنی سوچوں سے نکلتے ہوئے کہا۔ بعد میں پوچھوں گی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ خود کار گیٹ ایک بے آواز ترتیب سے کھلتے چلے گئے اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لمبی روشن روش پر چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فجر کا دل کسی پرندے کی طرح پسلیوں میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ ایک انجانا خوف اس کی ٹانگوں کو بے جان کر رہا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے ولی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کا لمس ایک وعدہ تھا، ایک ڈھارس تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ ڈرائنگ روم عبور کرتے ہوئے سفید براک ماربل پر پاؤں دھرتے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ لاؤنج میں کام کا ماحول تھا۔ عروضہ اور مراد صوفوں پر بیٹھے لیپ ٹاپس اور فائلوں میں الجھے ہوئے تھے۔ رئیس ان کے سامنے کھڑا کسی کاروباری معاملے پر ہدایات دے رہا تھا کہ ان کی نظر داخلی دروازے پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئے۔ اس کی گفتگو وہیں رک گئی۔ اس کے پیچھے عروضہ اور مراد نے بھی سر اٹھایا۔ منظر ساکت ہو گیا۔ ولی اور فجر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے قدم بقدم ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ولی کا چہرہ پرعزم تھا مگر فجر کی آنکھوں میں ایک خوف کی پرچھائی تھی۔ رئیس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ عروضہ کی آنکھوں میں ولی کو یوں فجر کے ساتھ دیکھ کر ایک واضح درد ابھرا، جبکہ مراد کے چہرے پر شدید حیرانی کے تاثرات تھے۔ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کی کڑکدار گرجتی ہوئی آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ سوال ولی سے تھا مگر نظریں فجر پر تھیں، جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ، ناقابل قبول شے ہو۔ اس سے پہلے کہ ولی کچھ کہتا، فجر نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا، اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے اپنی نظریں سیدھی رئیس کی آنکھوں میں مرکوز کیں۔ اس کی آواز میں اب خوف نہیں، ایک اٹل فیصلہ تھا۔ آپ نے کہا تھا مجھے اپنی پہچان چننی چاہیے۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر پورے اعتماد سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ میں نے اپنی پہچان چن لی ہے بگ بی۔ اس کا جواب ایک اعلان تھا، ایک بغاوت تھی، اس سفید محل کی پرسکون دیواروں سے ٹکراتی ہوئی ایک گونج جس نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کا جملہ لاؤنج کی بھاری فضا میں ایک چیلنج کی طرح معلق رہ گیا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ رئیس کے چہرے پر ابھرنے والا شدید غصہ ایک لمحے میں سرد مہلک سکوت میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں کی آگ نہیں بجھی تھی بلکہ ایک ایسے نقطے پر مرکوز ہو گئی تھی جو کسی بھی لمحے بھڑک کر سب کچھ جلا سکتا تھا۔ اس نے فجر کو نظر انداز کیا، جیسے اس کا وجود اس قابل ہی نہ ہو کہ اسے مخاطب کیا جائے۔ اس کی تمام تر توجہ ولی پر تھی۔ ولی؟ ان کی آواز پرسکون تھی مگر اس پرسکون سطح کے نیچے لاوا پک رہا تھا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ حکم تھا، ایک ناقابل تردید حکم۔ ولی نے ایک قدم آگے بڑھ کر فجر کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ایک اعلان تھا۔ اس کا یہ عمل رئیس کی ضبط کی آخری حد کو چھو گیا۔ درخواست کر رہے ہیں تو معذرت خواہ ہوں، حکم دے رہے ہیں تو افسوس کروں گا۔ احکامات اس کی کمزوری تھے، دھجیاں اڑانا اس کی عادت۔ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ یہ ہمارا خاندان نہیں ہے، رئیس نے دو ٹوک کاٹدار لہجے میں کہا۔ یہاں دشمنوں کی کوئی جگہ نہیں، اسے لے جاؤ اور اس گھر میں دوبارہ قدم مت رکھنا جب تک یہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہر لفظ ایک پتھر کی طرح تھا جو وہ ان دونوں پر برسا رہے تھے۔ فجر کا دل ڈوب رہا تھا، وہ خوف پھر سے حاوی ہونے لگا تھا، مسترد کیے جانے کا خوف۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر اس میں چٹان جیسی مضبوطی تھی۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک عورت ہی تو ہے، ایک عام عورت۔ وہ عام عورت جس پر وہ خود سلطنت لوٹا سکتا تھا۔ عام عورت نہیں ہے بگ بی، یہ میرا سرمایہ ہے، میں نے بہت مشکل سے کمایا ہے۔ یہ رئیس کی اپنی زبان تھی، کاروبار کی زبان، نفع و نقصان کی زبان۔ ولی نے اسی زبان میں جواب دے کر اسے ساکت کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑی جو فوراً ہی گہرے غصے میں بدل گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کھلی بغاوت نہیں دیکھی تھی، اور وہ بھی اس سے جسے اس نے اپنا سب کچھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ رئیس کچھ اور کہتا، فجر ولی کے پہلو سے آگے آئی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر قدم ثابت تھے۔ پلیز مجھے قبول کر لیں، مجھے ہمارے گھر سے نہ نکالیں، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔
یہ سنتے ہی عروضہ اور مراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتے تھے، خاص طور پر عروضہ۔ وہ مراد کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ اب اس وسیع و عریض لاؤنج میں صرف 3 وجود باقی تھے، ایک بادشاہ اور 2 باغی۔ ان کے جانے سے ماحول کی دہشت مزید بڑھ گئی۔ رئیس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ فجر کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک بے رحم حقیقت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تمہارے آنسو تمہاری بہن کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے؟ یہ رئیس مینشن ہے، فجر معراج۔ یہاں اصولوں پر سودے بازی نہیں ہوتی، اور میرا اصول یہ ہے کہ میں سانپ کو اپنے گھر میں دودھ نہیں پلاتا۔ فجر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں سانپ نہیں ہوں، وہ ہولے سے بڑبڑائی، جبکہ رئیس اس سے رخ موڑ کر ولی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا لہجہ مایوسی اور اذیت میں گندھا ہوا تھا۔ اور تم؟ اس نے ولی کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں میں نے اپنا نام دیا، اپنی پہچان دی، اورنگزیب نام کی طاقت دی تاکہ تم سر اٹھا کر جی سکو۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اسی دشمن کو میرے سامنے لا کھڑا کیا جس سے مجھے نفرت ہے۔ ولی خاموش کھڑا تھا، اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا، مگر اس کی آنکھیں اس اندرونی جنگ کی گواہی دے رہی تھیں جو وہ لڑ رہا تھا۔ رئیس کی آواز اب بلند ہو رہی تھی، اس میں سالوں کا مان، محبت اور اب کی شدید تکلیف شامل تھی۔ میں نے سوچا تھا تم میری میراث ہو، میرا فخر ہو، مگر تم تو آخرکار افق کی اولاد ہی نکلے، بے وفا، دھوکے باز۔ یہ آخری جملہ ایک بم کی طرح گرا۔ یہ صرف ایک الزام نہیں تھا، یہ اس کی پورے وجود کی نفی تھی۔ یہ اسے بتانے کے مترادف تھا کہ وہ اس کا حصہ نہیں، اس خاندان کا حصہ نہیں۔ اس کی ماں دھوکے باز تھی۔ یہ وہ گہرا زخم تھا جو رئیس اسے دے سکتا تھا۔ میں بے وفا نہیں ہوں بگ بی، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ ضبط کیے لہجے میں بولا۔ اچھا؟ رئیس استہزائیہ کہتے اس کی جانب بڑھا۔ اس نے عین سامنے کھڑے ہوتے اس نے ولی کو گہری نظروں سے دیکھا اور پھر اسے گدی سے پکڑ کر اس کا چہرہ قریب کیا۔ تو پھر ثابت کرو، میرا حکم مانو، محبت کے سامنے نہیں، میرے سامنے جھکو، ولی ثابت کرو۔ وہ ضبط کے آخری مراحل میں تھا جبکہ ولی یوں ہی ساکت کھڑا تھا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی۔ میں برداشت کرتا ہوں، چپ رہتا ہوں، زخم کھاتا ہوں، ساتھ نبھاتا ہوں، معاف بھی کر دیتا ہوں، مگر میں جھکتا نہیں۔ میں ولی ہوں، میں کسی فریب کے آگے، کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا۔ میری پیشانی صرف اس کے حضور جھکتی ہے جس نے میرے دل کو حوصلہ دیا۔ اس کے الفاظ کسی بھی قسم کے خوف اور وحشت سے پاک تھے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے اور پھر رئیس نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اب وہ چند قدم پیچھے کھڑا تھا، دونوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ اس کا کہکا رئیس مینشن کی در و دیوار میں گونج گیا۔ دونوں کو ہنستے ہوئے تعصب سے دیکھا، پھر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کا حکم گونج کر رہ گیا جبکہ ولی اور فجر کا دل ڈوب رہا تھا۔ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، سنا آپ نے؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اس کے حکم کو توڑتی فجر کی آواز گونجی۔ خود اور ہمیں تکلیف پہنچا کر آپ کے اصول میوزیم میں نہیں رکھے جائیں گے، وہ حلق کے بل چلائی۔ پتہ نہیں وہ اتنا ضدی کیوں تھا۔ گیٹ آؤٹ، زینے چڑھتے اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ اندر اتنی آگ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی سب خاک ہو جائے گا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے اور پھر آخری زینے پر پہنچ کر وہ رکا۔ یاد آیا، وہ پلٹا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس نے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر کچھ نکالا، اور اگلے ہی پل اس نے وہ چیز بازو پھیلا کر ولی کی جانب پھینک دی۔ وہ اس کے قدموں میں آ گری۔ شاید یہ تم سے جڑا ہے۔ یہ ایک بریسلیٹ تھا، سفید ماربل پر پڑا، وہ چمک رہا تھا۔ ولی نے سر جھکا کر دیکھا اور پھر وہ ساکت رہ گیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ وہ بریسلیٹ جس پر ڈبلیو کا حرف لٹک رہا تھا، یہ اس نے نینسی کو دیا تھا۔ رئیس اب ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے ان کی جانب جھکا ہوا تھا۔ لاؤنج میں ایک بار پھر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ فجر نے دہشت سے ولی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین اذیت تھی، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ پنجوں کے بل جھکا اور پھر ایک گھٹنا زمین پر ٹکاتے اس نے کپکپاتی انگلیوں سے وہ بریسلیٹ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ سفید پڑ چکے تھے، آنکھیں دھندلا گئیں۔ نینسی، ٹوٹی پھوٹی سی سرگوشی لبوں سے آزاد ہوئی۔ فجر ساکت تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی، رئیس کی بے رحم آواز گونجی جبکہ ولی کا وجود طوفانوں کی زد میں تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بریسلیٹ اب اس کی انگلیوں میں چمک رہا تھا اور پھر ایک ٹھنڈا تاثر اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔
لہراتے ہوئے گاؤن کی سرسراہٹ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ آ گئی تھی۔ وہ سفید ہیولا واپس آ گیا تھا۔ وہ اس کے عین پیچھے کھڑی تھی، بھیگی ہوئی۔ ولی کو اپنے سینے کے مقام پر شدید جلن کا احساس ہوا۔ دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ رئیس گردن اکڑائے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ فجر ساکت تھی، یوں جیسے جم گئی ہو۔ وہ نینسی کو جانتی تھی، مگر کیا اس کی موت میں رئیس کا ہاتھ تھا؟ یہ کیسا سچ تھا، بھیانک۔ ولی کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، ایک ناقابل بیان تکلیف پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں تھا۔ فجر بے ساختہ اس کی جانب بڑھی اور پھر گھٹنے فرش پر ٹکاتے اسے بازو سے تھام لیا۔ ولی کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کیا دنیا میں اس سے بڑا بدنصیب کوئی تھا؟ اس کی زندگی کی 2 اہم عورتوں کو اس کے زندگی کے 2 اہم مردوں نے مرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک عورت افق اورنگزیب تھی، دوسری عورت نینسی جیسن تھی۔ ایک مرد جوزف پیٹرسن تھا، دوسرا مرد رئیس اورنگزیب تھا۔ بدلے کی اس کہانی میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس لڑکے کا کیا قصور تھا جس سے اس کے اپنوں کو چھین لیا گیا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ اس نے زبان دانتوں تلے دباتے اپنی گھٹن زدہ چیخ کو روکا۔ رئیس دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اب سر اٹھائے گا اور کچھ کہے گا، کچھ ایسا جو اسے ولی سے نفرت کرنے پر مجبور کرے گا، مگر اس نے آستین سے اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیں، اپنے ساتھ لگی بیٹھی فجر کو تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بنا رئیس کی جانب دیکھے وہ اس لیے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ غیر متوقع تھا۔ رئیس کی بھویں سکڑ گئیں۔ بزدل ہو یا بہادر جو بنا کچھ کہے سنے جا رہے ہو؟ جاننا نہیں چاہو گے وہ کیسے مری تھی؟ ان کے عقب میں بدی بادشاہ کی آواز گونجی۔ وہ ٹھہر گیا۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر پلٹ کر دیکھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور بلندیوں پر کھڑے اس شخص کو دیکھا جو کسی زمینی خدا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں جانتا تھا۔ اس کے 3 الفاظ اور وقت جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ بہت پہلے سے جانتا تھا۔ وہ بھاپ میں پکڑے بریسلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سرخ تھا جبکہ حلق میں اذیت کا گولا سا اٹک گیا تھا۔ رئیس تو جیسے اپنی جگہ جم گیا۔ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا مگر اب خود سرپرائز لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرنے کا دل نہیں کرتا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی بریسلیٹ پر جمی تھیں۔ موم کی بات یاد آ جاتی ہے۔ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ یاد رکھنا، جو اپنوں کو چھوڑ دے وہ اپنا پروردگار کو بھول چکا ہے۔ اس نے افق کے الفاظ دہرائے، پھر نظریں اٹھا کر رئیس کو دیکھا جو زلزلوں کی زد میں ہونے کے باوجود یوں ہی گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا بگ بی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس نے بھرائی ہوئے لہجے میں کہا اور فجر کا ہاتھ تھامے تیز تیز قدم اٹھاتا دور ہوتا چلا گیا۔ چوبی دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ بلندیوں پر کھڑے شخص کے اعصاب چٹخ اٹھے، ڈھیروں بوجھ کندھوں پر آ گرا۔ اس نے گہری سانس لے کر سینے میں اٹھتی جلن کو دبایا اور پلٹا۔ زرتاش اپنی ویل چیئر پر اس کے عین پیچھے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ زرتاش کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ رئیس کی آنکھیں شکووں سے لبریز، بے بسی سے بھیگیں، کچھ کہنے کے لیے بے قرار، مگر پھر بھی چپ تھیں۔ ان میں وہ سارے دکھ تیر رہے تھے جو برسوں سے ان کہے تھے، منار کے لیے، فجر کے لیے، ولی کے لیے اور شاید خود اپنے لیے بھی۔ ان آنکھوں میں اقتدار کی تھکن تھی، فیصلوں کا بوجھ اور ایک خالی پن، جیسے وہ ساری دنیا کا مالک ہو کر بھی کچھ نہ رکھ سکا ہو۔ وہ جا چکا تھا۔ لمحے بھر کو زرتاش اپنی جگہ وہیں ساکت کھڑی رہی، ویل چیئر کے ہینڈل پر گرفت سخت، جیسے انگلیوں سے کچھ کچل دینا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی نفرت تھی، جلتی ہوئی، بھاپ دیتی ہوئی، مگر اب اور بھی پختہ اور بھی گہری۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنی چیئر گھمائی اور لمبے خاموش راہداریوں سے گزرتی اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہر پہیہ جیسے زمین پر کوئی فیصلہ لکھ رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، پھر ٹھہر کر اسے اندر سے لاک کر دیا۔ اس خاموشی میں تالا لگنے کی آواز کسی اعلان کی طرح تھی کہ اب یہ کمرہ، یہ عورت اور یہ لمحہ سب کچھ ایک جنگی مشن کی طرح محفوظ کر لیا گیا تھا۔ بیڈ پر رکھے ٹیبلٹ کی اسکرین روشن ہوئی، جیسے کسی راز کا دروازہ کھلنے لگا ہو۔ چند لمحوں کی انگلیوں کی حرکت کے بعد ویڈیو کال کا آئیکن جگمگایا اور پھر وہ لرزتی سی اسکرین اچانک مستحکم ہو گئی۔ دوسری طرف ایک چہرہ ابھرا، گھنگریالے بالوں والی عورت، جیسے کوئی بیابان میں رقص کرتی آگ ہو۔ زرتاش کی آواز میں سرد موسم کی ٹھنڈک اتر آئی۔ رئیس نے آج ولی کو بھی نکال دیا، وہ یوں بولی جیسے کسی ندی کا آخری قطرہ پتھر پر گرا ہو۔ اسکرین کی دوسری جانب منار کے لبوں پر ایک مدھم سا تبسم ابھرا۔ آواز صبر سے لدی ہوئی، مگر اس کے اندر ایک خفیہ خنجر تھا۔
دھیرے دھیرے اسے سب چھوڑ جائیں گے۔ زرتاش کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، آواز تھرا گئی۔ اور کتنا وقت لگے گا منار؟ میں جب جب انہیں دیکھتی ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ احمد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے، مجھے احمد کا بدلہ لینا ہے۔ میں چاہتی ہوں رئیس اورنگزیب تڑپے، بہت زیادہ تڑپے، اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو۔ منار خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی روشنی تھی، ایسی روشنی جو شعلے سے کم اور بجلی سے زیادہ تھی۔ وہ کچھ نہ بولی مگر اس کی خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ تبصرہ صرف فضا نے کیا، دیوار کی گھڑی کی ٹک ٹک جو گویا کہہ رہی تھی، اب وقت رئیس کا نہیں تمہارا ہے۔ کمرے میں روشنی مدھم پڑتی جا رہی تھی مگر منار کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ جس شخص نے اپنی جنگ میں کبھی عورتوں کو نہیں گھسیٹا تھا، اس کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی اپنی عورتوں کا تھا۔ نومبر کی اس سرد رات نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، گہری سیاہی میں ڈوبی سڑکیں اور بلند و بالا عمارتوں پر چمکتی مدھم لائٹس جیسے کسی خاموش کہانی کا حصہ ہوں۔ مگر شہر کے مہنگے ترین ہسپتال کے کمرہ نمبر 709 میں ایک اور ہی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ رات کی سیاہی کا عکس شیشے کی بڑی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اندر کی مصنوعی روشنی سے مل کر ایک عجیب سا اندھیرا پھیلا رہا تھا۔ روحی کا جسم بستر پر بے جان سا پڑا تھا، اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی اس کے گالوں کے گڑھوں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ بچی جو مکڑیوں کی شوقین تھی آج اسی کی طرح اپنے جال میں قید تھی۔ اس کے بستر کے قریب میز پر ایک چھوٹا سا شیشے کا جار رکھا تھا جس میں ایک مکڑی نے اپنا جالا بن رکھا تھا۔ وہ گھنٹوں اسے دیکھتی رہتی، اس کے تاریک وجود میں ایک عجیب سی راحت تلاش کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی اس کی طرح تنہا اور قید تھی۔ صفدر اس کے قریب کرسی پر بیٹھا، اس کا سرد ہاتھ تھامے ہوئے تھا، روحی کے دوسرے ہاتھ میں آئی کامک بک تھی، وہ اسے پڑھ کر سنا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے روحی کے لیے آدھا سیب کاٹا تھا جو میز پر پڑا سوکھ رہا تھا۔ اچانک دروازے کا لاک گھما اور زرکا اندر داخل ہوئی۔ اس کی خوبصورت نفیس شخصیت اس سرد رات کی روشنی میں بھی چمک رہی تھی مگر اس کے چہرے پر گہری خفگی نمایاں تھی۔ روحی کو دیکھتے ہی اس کی بھویں تن گئیں اور اس کی نظریں سیدھی صفدر پر جا ٹکیں۔ یہ کیا مذاق ہے صفدر؟ وہ اندر آتے ہی تقریباً چیخی۔ میں کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ صفدر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ روحی کے ہاتھ سے ہٹایا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ فون سائلنٹ پر تھا، میں روحی کے ساتھ۔ اور تمہاری دنیا بس یہ روحی ہے نا؟ اس کی آواز اب اور بلند ہو چکی تھی۔ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ تم ایک دن میرے لیے بھی وقت نکالو گے، مگر یہاں تو ہر چیز اسی کے گرد گھومتی ہے۔ شادی وہ بھی شاید کسی دن اس کے جنازے کے بعد ہی ہوگی۔ روحی کا بدن ساکت ہو گیا، اس کے ہاتھ میں تھامی ہوئی کتاب ایک دم پھسل کر بستر پر گر گئی۔ صفدر کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس نے فوراً آگے بڑھ کر زرکا کا بازو تھاما، بمشکل خود پر ضبط کیا۔ چلو باہر بات کرتے ہیں۔ اس کی آواز خوف اور بے بسی سے کپکپا رہی تھی۔ زرکا نے ایک بار پھر روحی کو دیکھا، اس کی نظر میں غصے سے زیادہ بیزاری تھی۔ روحی کا وجود اب اس کے لیے نفرت بن چکا تھا، اسی لڑکی نے دونوں خاندانوں کو مصیبت میں ڈال رکھا تھا۔ صفدر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا، دروازہ بند ہوا مگر اس کی آواز دیواریں روک نہ سکیں۔ میں تھک چکی ہوں صفدر، مجھے تم سے سب کچھ چاہیے مکمل، مگر تم اب بھی روحی کو لیے بیٹھے ہو۔ وہ ٹھیک نہیں ہونے والی، سب مان چکے ہیں، تم کب مانو گے؟ بس کرو زرکا، وہ میری بہن ہے، میری زندگی ہے۔ اور میں کیا ہوں؟ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ بھڑکی۔ روحی کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کے کانوں میں ہر لفظ خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو، کہ وہ مکڑیوں کی جال کی طرح کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو، لیکن اس کے اندر کا درد اور دھڑکن کی لڑکھڑاہٹ اس بات کی گواہی تھی کہ یہ حقیقت تھا۔ اس کے پاس تھے مگر وہ اپنی دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس کے جال میں قید مکڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ بھی مکڑی کی جال کی طرح ایک ایسی زندگی میں الجھ گئی تھی جہاں اس کا وجود دوسروں کے لیے بوجھ بن چکا ہے۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے بے آواز آنسو بہنے لگے جو آہستہ آہستہ اس کے کانوں کی جانب بہہ رہے تھے۔ وہ بچی جو کبھی بلند حوصلہ رکھتی تھی، جو بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، آج سرد نومبر کی رات میں اپنے وجود کو ایک بے معنی جال سمجھ رہی تھی جس سے وہ خود کو آزاد کرنا چاہتی تھی۔ اور دروازے سے باہر صفدر اور زرکا کی آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں، مگر ان کی باز گشت روحی کے دل میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی تھی۔ اس کے جینے کی امید آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی، کیونکہ وہ دوسروں پر بوجھ بن کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ وہ لڑکیاں جنہیں دنیا کمزور کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہے، دراصل وہی سب سے زیادہ جری ہوتی ہیں۔
وہ جو دکھا نہیں سکتی، وہ جو چیخ نہیں سکتی، وہ جو بھاگ نہیں سکتی، ان کی خاموشی میں جو زہر رچا ہوتا ہے وہ صدیوں کے دکھ کی تلخی لے کر پلتا ہے۔ یہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں محبت میں رسوائی ملی، عزت کی گٹھڑی سمجھ کر قربانی کے لیے چن لیا گیا یا خاندان کی غیرت کا کفن پہنا دیا گیا۔ ان کے اندر ایک مسلسل سڑن ہوتی ہے، جیسے کوئی یاد، کوئی زخم، کوئی بے آواز چیخ ہر رات ان کے اندر دوبارہ جنم لیتی ہے۔ ان لڑکیوں کے لیے دنیا کبھی نرم نہیں ہوتی، ان کی ماں بھی ان کی آنکھوں کی نمی کو ضد کہہ دیتی ہے اور باپ اسے گستاخی سمجھتا ہے۔ بھائی غیرت کے نام پہ ان کا نام مٹا دینا چاہتا ہے اور معاشرہ انہیں ایک بدنما داغ کی طرح مٹانے پر تلا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی شکست کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھتی ہیں۔ نہ واپسی کا کوئی در ہوتا ہے، نہ معافی کا کوئی دروازہ، وہ بس اپنی ہار کو اپنی سانسوں میں سمو کر جینا سیکھتی ہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے اندر زہر گھولتی ہیں اور پھر اس زہر کو اپنی عادت بنا لیتی ہیں۔ انہیں محبت نے نہیں مارا، محبت میں ملنے والی تنہائی نے توڑا ہے۔ انہیں اس وقت مارا گیا جب ان کے خوابوں کا مذاق اڑایا گیا، جب ان کی باتوں کو جھوٹ، ان کی آہوں کو ڈرامہ اور ان کی ذات کو بوجھ کہا گیا۔ اور پھر ایک دن وہ لڑکیاں، وہ زہر خوردہ پریاں پھر بھی زندہ نکلتی ہیں۔ نہ فتح کا نعرہ، نہ انقلاب کا وعدہ، بس ایک خاموش، تھکی ہوئی مگر مضبوط سانس جو یہ کہتی ہے، میں زہر خوردہ ہوں مگر میں زندہ ہوں اور یہ میری کہانی ہے۔ لکڑی کی میز پر اس کا لیپ ٹاپ کھلا تھا، اسکرین پر ایک خالی ورڈ ڈاکومنٹ جھلملا رہا تھا، جیسے منتظر ہو کہ کوئی زخم لفظ بن کر اس پر اترے۔ باہر ٹھنڈی ہوا میں درختوں کے پتے سرسراتے تھے اور اندر فلک کی سانسیں دھیمی رفتار سے چلتی تھیں، جیسے وہ خود کسی اندرونی کرب کی گواہی دے رہی ہو۔ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں رکھیں، پھر روکی، آنکھیں بند کیں، جیسے کچھ یاد کر رہی ہو، کوئی منظر، کوئی آواز، شاید کوئی لڑکی، کوئی زہر خوردہ پری۔ پھر وہ لکھنے لگی۔ وہ لڑکیاں جنہیں دنیا کمزور کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہے، دراصل وہی سب سے زیادہ جری ہوتی ہیں۔ واپسی کا راستہ ایک سنگین بوجھل خاموشی میں کٹا تھا۔ گاڑی کی رفتار پہلے سے دھیمی تھی، جیسے وہ دونوں اس حقیقت سے فرار نہیں چاہتے تھے جو رئیس مینشن کی دیواروں کے پیچھے رہ گئی تھی۔ ولی کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے، مگر اس کی نظریں بار بار اپنی انگلیوں میں پیوست اس جگہ جاتیں جہاں نینسی کا بریسلیٹ چمک رہا تھا جو اس نے دیا تھا۔ اب وہی بریسلیٹ اس کی انگلیوں میں بے حسی سے جکڑا ہوا تھا، اس پر بنا ڈبلیو کا حرف جیسے اس کے وجود پر ایک سوالیہ نشان بن کر چبھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں ایک ایسا طوفان قید تھا جیسے فجر محسوس تو کر سکتی تھی مگر سمجھنے سے قاصر تھی۔ فجر خاموش تھی، اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، تسلی کا کوئی لفظ ادا نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت الفاظ مرہم نہیں، نمک کا کام کریں گے۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی، اس شخص کو جس کی دنیا ایک بار پھر اس کے سامنے بکھر گئی تھی۔ وہ اسے وقت لینے دے رہی تھی۔ اس کی خاموشی ایک وعدہ تھا، ایک عہد تھا کہ وہ اس بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لے گی۔ جب گاڑی ترنم ہاؤس کے سامنے رکی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر کی روشنیاں جل چکی تھیں جو اس خاموش گلی میں کسی امید کی طرح لگیں۔ گیٹ کے باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی، مگر جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، ڈرائنگ روم کا منظر ان کے استقبال کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ وہ منظر نہیں تھا جس کی فجر کو توقع تھی۔ وہاں بشارت عالمگیر اور فخر عالمگیر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور عجلت طاری تھی۔ پاس ہی اماں کا ایک سوٹ کیس پیک ہوا رکھا تھا، جیسے کسی طویل سفر کی تیاری ہو۔ فجر نے اپنی حیرت کو ضبط کرتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ ولی نے بھی تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کی تقلید کی۔ ولی آج سے یہیں رہیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے سیدھا اماں کو مخاطب کیا، اس کی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ تمہارا شوہر ہے، تمہارا گھر ہے، تم جسے چاہو رکھ سکتی ہو۔ اماں نے اسی ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا جس میں کوئی جذبہ تلاش کرنا مشکل تھا۔ ولی اس دوران دونوں بھائیوں سے مل رہا تھا، وہ نارمل نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی سرخی اس کی اندرونی کیفیت کی چغلی کھا رہی تھیں۔ خیریت ہے؟ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اس نے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا پیدا ہوا۔ میرا بھائی بیمار ہے، میرے بھتیجے مجھے لینے آئے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ اماں نے اسی اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تو فجر ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وجاہت عالمگیر کی طبیعت خراب تھی اور کئی دہائیوں بعد آج ترنم عالمگیر کو اس کے خاندان میں واپس قبول کیا جا رہا تھا۔ ان کے بھتیجے خود انہیں لینے آئے تھے، وہ کیسے نہ جاتی؟ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، مگر اس وقت فجر کے لیے یہ ایک اور تنہائی کا پیش خیمہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، بشارت کی بے چین آواز ابھری۔ چلیں پھپھو، ہمیں نکلنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔
وہ لوگ جیسے بس اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئیں، مضبوطی سے اپنی چادر کاندھوں پہ لپیٹی۔ فجر کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب اماں اسے چھوڑ کر کہیں جا رہی تھیں، مگر اس کے جانے میں وہ پرانی تلخی یا بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک حق تھا جو اسے واپس مل رہا تھا۔ مگر اس وقت جب فجر کو خود سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، یہ احساس عجیب تھا۔ بانو کے گھر والے صبح سے لینے آ رہے ہیں، وہ چند دنوں کے لیے جا رہی ہے، اپنا گھر دیکھ لینا۔ اماں ایسے کہہ رہی تھی جیسے کوئی ذمہ داری سونپ رہی ہوں۔ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ذمہ داری سے آزاد ہو رہی ہوں۔ ان کے لہجے میں فجر کے لیے محبت سے زیادہ ایک حقیقت پسندی تھی۔ فخر نے ان کا بیگ اٹھایا اور پھر وہ بنا مڑے بنا کچھ کہے باہر نکل گئے۔ گھر کے باہر ایک بڑی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی جس میں گارڈ بھی موجود تھا۔ یہ اس دنیا کی جھلک تھی جسے اماں نے کبھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی گھر میں گہرا کاٹ کھانے والا سناٹا چھا گیا، جیسے اچانک سارا سہارا چھن گیا ہو۔ چلیں کمرہ دکھاتی ہوں۔ فجر نے ماحول کی بوجھل خاموشی کو توڑتے ہوئے ولی کی طرف دیکھا۔ آواز میں ایک نرمی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا اور چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ آدھے گھنٹے بعد بلائی منزل کے لاؤنج میں تھے وہ۔ میز پر چائے کے 2 کپ رکھے تھے جن سے اٹھتی بھاپ ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ لمبے صوفے کے کونے پر وہ بیٹھا تھا، خاموش اور بے حس و حرکت۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا بریسلیٹ اب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولی، آواز میں فکر مندی تھی۔ بس سر درد ہے، وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ لہجے میں صدیوں کی تھکن سمٹ آئی۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھی اور چند منٹ بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں پین کلرز اور پانی کا گلاس تھا۔ اس نے ہاتھ ولی کی جانب بڑھایا۔ اس نے ایک نظر دوا کو اور پھر فجر کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے دوا کی عادت نہیں ہے، اس نے دھیمے سے کہا، جیسے وہ اس درد کو بھی خود ہی سہنا چاہتا ہو۔ فجر نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی ضد تھی۔ میری عادت بھی تو نہیں تھی، وہ بھی ڈال لی نا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کیے بغیر بولی، اب اسے بھی کھا لو۔ لہجے میں اتنا مان اور اتنی اپنائیت تھی کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خاموشی سے دوا اس کے ہاتھ سے لے لی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ لاؤنج کی بڑی سی گلاس وال سے باہر کا منظر دھندلا اور غیر واضح تھا۔ شہر کی روشنیاں اس پہر مدھم پڑ گئی تھیں، بالکل ان دونوں کی زندگیوں کی طرح، جہاں مستقبل ہر منظر سے اوجھل اور دھندلا سا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ ہی صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ولی نے اپنی پوزیشن بدلی اور اب وہ ٹیک لگا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے پیر سامنے رکھے میز پر دھرے تھے، صاف ستھرے سفید پیر۔ فجر کی نظر ان پر پڑی تو اسے بے اختیار وہ دن یاد آ گیا جب اس نے ان قدموں کو پہلی بار مسجد کے ٹھنڈے فرش پر دیکھا تھا، جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا کی ہر فکر سے آزاد بارش کے پانی میں قدم دھرتا صرف اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ دن ایک خواب جیسا تھا، ایک پاکیزہ حقیقت۔ اس نے نرمی سے اپنا سر ولی کے کندھے سے ٹکا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ولی کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، خود اس سے بھی زیادہ۔ وہ اس کا قلعہ تھی اور اس طوفان میں اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے سوال کیا، سر درد اب کیسے؟ اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس کا لمس ٹھنڈا تھا، جیسے اندر کی آگ ساری حرارت کھا گئی ہو۔ ہاں اب بہتر ہے، وہ ہولے سے بولا، جیسے بولنے میں بھی توانائی صرف ہو رہی ہو۔ فجر اسے اس اذیت کی گہرائی سے باہر نکالنا چاہتی تھی، اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کرانا چاہتی تھی۔ نینسی بہت اچھی لڑکی تھی، جتنا تم نے ٹیپ میں ریکارڈ کیا تھا اتنا میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے صرف ہوں کہا۔ اس کی جلتی ہوئی آنکھیں گلاس وال سے باہر کے دھندلے منظر پر جمی تھیں۔ اس کے سینے میں ایک ایسی جلن تھی، ایک ایسا لاوا پک رہا تھا کہ اگر وہ چیختا چلاتا اسے باہر نکال دیتا تو شاید پورا لاہور شہر جل جاتا، مگر وہ صبر کیے بیٹھا تھا، ایک زندہ آتش فشاں کی طرح۔ اتنا صبر کہاں سے سیکھا تھا؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ اچھی تھی؟ یہ ایک الٹا سوال تھا، جان بوجھ کر پوچھا گیا ایک معصوم بچگانہ سوال، جس کا مقصد صرف اسے حال میں واپس لانا تھا۔ ولی کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے ایک نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری اور غائب ہو گئی۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کے ہاں کہنے پر فجر نے مصنوعی غصے سے اس کا ہاتھ دبایا، جیسے کوئی حق جتا رہی ہو۔ کیا وہ تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز تھی؟ کیا تم مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے؟ ایک اور الٹا سوال۔ اس بار ولی نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جواب دیا، نہیں۔ اس کا اور نینسی کا رشتہ پیار، دوستی اور ایک مشترکہ درد کا تھا، محبت کا نہیں۔ اس نے محبت صرف ایک ہی عورت سے کی تھی، جو اس وقت اس کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ یہ جواب سنتے ہی فجر کے چہرے پر جیسے لال گلال سا بکھر گیا، ایک اطمینان کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک گہری پرسکون خاموشی چھا گئی۔
کچھ لمحوں بعد فجر نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھا جو اس کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ نینسی کو کیوں ماریں گے؟ وہ یہ سوال پوچھتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے زخموں کو پھر سے نہ کرید دے، مگر وہ پرسکون بیٹھا رہا۔ انہوں نے نینسی کو نہیں مارا۔ اس کے جواب پر فجر نے جھٹکے سے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور باقاعدہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ نشان زدہ گال، وہ سنجیدہ آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ ہاں، وہ اسے تکلیف پہنچانے میں شامل تھے، لیکن انہوں نے نینسی کو نہیں مارا۔ وہ پر اعتماد تھا، اس کے لہجے میں ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگر اسے اتنا یقین تھا تو یہی سچ تھا۔ تو پھر احمد، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، جیسے کسی بھیانک سچ کے کنارے پر کھڑی ہو۔ ولی نے اس بار اپنا رخ پوری طرح فجر کی جانب موڑا، اس کے ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے سرد ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ بہت کچھ نہیں جانتی تھی اور شاید اب وقت آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ہر سکھ دکھ کی ساتھی، وہ حق رکھتی تھی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سب اتنا سیدھا نہیں ہے فجر۔ اس نے جس انداز سے اس کا نام لیا تھا، جس اپنائیت سے پکارا تھا، فجر کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو پھر بتائیں مجھے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ سب نے ہمیشہ مجھ سے سچ چھپایا ہے، کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ مجھے سچ بتایا جائے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گئی، آنکھوں میں شکایت نہیں، حق تھا۔ پورا سچ میں بھی نہیں جانتا، مگر میں تمہیں وہ بتانا چاہتا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ نینسی کی موت کا ذمہ دار احمد تھا، احمد جہاں زیب، بگ بی کا دوست اور زرتاش کی محبت۔ وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ یہ سچ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ فجر کو لگا جیسے ترنم ہاؤس کی چھت اس کے سر پہ آ گری ہو۔ اس کا ذہن معوف ہو گیا۔ احمد اب زندہ نہیں ہے، بگ بی نے اسے مرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اگلا انکشاف کیا۔ وہ حیرت اور ناقابل یقینیت سے اسے دیکھتی رہ گئی کہ وہ اتنا کچھ کیسے جان گیا تھا، مگر کیوں؟ یہ سچ ہے کہ احمد بگ بی کے کہنے پر نینسی سے ملا تھا۔ اس کے پیچھے بگ بی کا ہاتھ تھا۔ یہ شاید پہلی اور آخری بار تھا جب انہوں نے اپنی جنگ میں کسی عورت کو ذریعہ بنایا تھا، اور افسوس، وہ نینسی تھی۔ دکھ کی لہر اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ساکت تھی، جیسے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہو۔ میرے لیے۔ اس کے اگلے انکشاف نے فجر کا سر گھما دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں افق اورنگزیب کی اولاد ہوں اور وہ مجھے واپس پانا چاہتے تھے۔ وہ مجھے جوزف پیٹرسن سے چھین لینا چاہتے تھے، جیسے انہوں نے موم کو اورنگزیب خاندان سے چھین لیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے نینسی کا استعمال کیا۔ وہ اسے وہ سب بتا رہا تھا جو اسے احمد اورنگزیب صاحب سے معلوم ہوا تھا۔ رئیس اورنگزیب کے لیے افق اورنگزیب بہت اہم تھی۔ یہ سچ ہے کہ وہ موم کے چھوڑ جانے پر ٹوٹ گئے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، شاید آج بھی کرتے ہوں، مگر وہ تھی تو ان کی بہن ہی۔ جب وہ اس قابل ہوئے کہ افق کی نشانی کو واپس پا سکیں تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ نینسی کا استعمال کیا گیا تاکہ مسٹر جوزف سے سودے بازی کر سکیں۔ انہیں ولیم جوزف ہر قیمت پر واپس چاہیے تھا، مگر پھر احمد نے دھوکہ دے دیا۔ کھیل الٹ گیا۔ نینسی ماری گئی۔ زرتاش جو احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئیں، اور احمد کو اپنے دھوکے کی سزا موت کی صورت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ زرتاش اورنگزیب اپنے بھائی رئیس اورنگزیب سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اس نے جتنا وہ جانتا تھا فجر کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ہر سچ پچھلے سچ سے زیادہ بھیانک تھا۔ پوری کہانی سننے کے بعد لاؤنج میں ایک لمبی گہری خاموشی چھا گئی۔ فجر کے ذہن میں اب بھی ایک سوال تھا۔ تو انہوں نے آج ہمیں سچ کیوں نہیں بتایا؟ اس نے پوچھا۔ آخر رئیس نے خاموشی سے یہ کیوں ظاہر ہونے دیا کہ وہ نینسی کا قاتل تھا؟ ولی نے ایک تلخ تعصب بھری سانس لی، پھر فجر کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہمیں خود سے دور کرنے کے لیے۔ آواز میں ایک ایسی اذیت تھی جو رئیس اورنگزیب کے لیے تھی۔ کچھ لوگ اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے خود کو تنہا کر لیتے ہیں۔ وہ ہمیں تکلیف دے کر، خود سے نفرت کروا کر ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ انہیں اپنی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ان کی خود ساختہ جلا وطنی ہے۔ اس نے فجر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا، جیسے وہ اسے آنے والے سچ کے طوفان کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اور میں سب میں کہاں آتی ہوں؟ وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم منار کی بہن ہو اور وہ اسی لیے تمہیں قبول نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ایک پیچیدہ گہری سنجیدگی تھی۔ ان کے دشمن، بلکہ تمہارے اور ان کے کچھ مشترکہ دشمن ہیں۔ ایک عورت جو تمہارے اور ان کے ماضی سے جڑی ہے اور اس کا ساتھ زرتاشا دے رہی ہیں۔ وہ بگ بی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔
وہ ان سے بدلہ لینا چاہتی ہیں اور وہ اسی لیے تمہیں استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے آخری جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کا مفہوم فضا میں ایک زہر کی طرح پھیل گیا۔ کوئی مجھے استعمال کیوں کرے گا؟ اس کی آواز میں خالص حیرانی تھی۔ وہ اس بڑی خطرناک شطرنج کی بساط پر اپنی حیثیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر وہ سچ بولا جس نے پل بھر کے لیے گھر کی ہر شے کو ساکت کر دیا۔ کیونکہ تم منار کی ہم شکل ہو۔ یہ جملہ کسی گونج کی طرح نہیں بلکہ ایک سناٹے کی طرح اترا، ایک ایسا سناٹا جس میں اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دینا بند ہو گئی۔ وہ مزید الجھ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کی اپنی شناخت، اس کا اپنا چہرہ ہی اس کے خلاف ایک ہتھیار تھا۔ یہ خوفناک حقیقت پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی جیسے بکھری ہوئی سوچوں کو مجتمع کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب الجھن نہیں، ایک اٹل فیصلہ تھا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں، میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مجھے جتنا مرضی ہرٹ کر لیں، میں انہیں نہیں چھوڑوں گی، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو ساتھ بیٹھے شخص کے دل میں اتر گئی۔ جو شخص بار بار اسے بچانے کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا، وہ اسے اس کی جنگ میں اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ میں بھی نہیں۔ ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، میں ان سے ناراض ہوں، غصہ ہوں، ہرٹ ہوں، انہوں نے تکلیف دیا مجھے، پر تکلیف تو مجھے سب نے ہی دی ہے۔ جب میں باقیوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر انہیں کیوں؟ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہم پر زور دیتے ہوئے فجر کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا، اسے یقین دلایا کہ وہ اس سفر میں اکیلی نہیں ہے۔ جتنا اس کے لیے جاننا ضروری تھا اتنا اس نے بتا دیا۔ باقی سچ کی تلاش میں خود ابھی تک سرگرداں تھا۔ یہ جال تھا کہ الجھتا جا رہا تھا۔ فجر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس ہیزل آنکھوں میں ولی کے لیے اب صرف محبت نہیں تھی بلکہ ایک بے پناہ احترام امڑ آیا تھا۔ یہ شخص کس مٹی کا بنا تھا؟ تم نے یہ سب کیسے سیکھا؟ اس کی آواز ایک سرگوشی کی طرح ابھری۔ اپنوں کو معاف کرنا، اتنا درد سہ لینا، کیسے؟ تم نے سب کو کیسے معاف کیا؟ وہ اس راز کو جان لینا چاہتی تھی جس نے ولی کو ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دیا تھا۔ ولی نے اپنی نظریں اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر مرکوز کر لیں۔ اس کی آواز اب کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی، پرسکون اور ٹھہری ہوئی۔ ہم انہیں معاف نہیں کرتے، نہ ہی تعلق توڑتے ہیں۔ ہم بس انہیں اپنی زندگی کے اس نقشے پر وہیں رہنے دیتے ہیں جہاں وہ ہمیشہ سے تھے۔ ہم وقت کے ساتھ اپنے دل کو اتنا کشادہ کر لیتے ہیں کہ ان کی خامیوں اور غلطیوں کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ یہ بوجھ کبھی مکمل طور پر اترتا نہیں، مگر قبولیت اسے سہنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یہ ایک دکھ بھرا سچ ہے، مگر یہ بہت سے گھروں کی کہانی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں توڑ بھی سکتا ہے اور جوڑ کر مکمل بھی کرتا ہے، اور جس کے ساتھ جینا سیکھنا ہی شاید زندگی کے سب سے کٹھن اسباق میں سے ایک ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا، مگر اس کے الفاظ فجر کی روح میں تیر کی طرح نہیں، نور کی طرح اترے تھے۔ ان ہیزل آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا پختہ احترام بھی اتر آیا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ سے خود کو ملعون اور بدنصیب کہتی آئی تھی، آج اسے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ اسے ولی اورنگزیب ملا تھا جو صرف ایک شوہر نہیں، ایک بہترین ساتھی تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی پرسکون مسکراہٹ ابھری اور پھر اس نے دوبارہ اپنی گردن اس کے کندھے سے ٹکا دی۔ بھاری سنجیدہ باتیں ختم ہو چکی تھیں، اب وہ اسے صرف خود میں الجھانا چاہتی تھی۔ اس کا دھیان اس کے درد سے ہٹا کر ان دونوں کی چھوٹی سی دنیا کی طرف لانا چاہتی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ؟ پوچھو، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اگر میں تم سے ایڈن برا میں ملی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ تمہیں سارے قلعے تمہارے نام کر دیتا۔ اگر میں تم سے مورے فیلڈ کی شاموں میں ملی ہوتی تو میں جوزف پیلس کے دروازے تمہارے نام سے منسوب کر دیتا۔ اور اگر میں تم سے خوابوں کی دھن میں ملتی تو میں اپنے ہر خیال کو، ہر سوچ کو تمہاری دہلیز پر رکھ دیتا، تمہاری نیند کی رکھوالی کے لیے اپنے بخت کا چراغ جلا دیتا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی، اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اگر میں تم سے وقت کے کسی لمحے میں ملی ہوتی تو میں وقت کو قید کر لیتا اور اس لمحے کو تمہارے نام سے مقدس کر دیتا۔ اگر میں تم سے پہلی برف باری میں ملی ہوتی تو میں ہر برف کے ذرے پر تمہارا لمس تراشتا۔ اگر میں تم سے وینس کے کسی سنسان کنارے پر ملی ہوتی تو میں ہر کشتی کو تمہارے انتظار میں روک دیتا۔ اگر میں تم سے کسی لائبریری میں ملی ہوتی تو میں ہر صفحے پر تمہارا نام لکھتا اور ہر کتاب کا عنوان تمہیں بنا دیتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی، اس کی ہنسی خوبصورت اور مدھر تھی۔ ولی کے اندر جلتا لاوا بجھنے لگا۔ اگر مجھے تم پہلی بار ملنے پر پسند نہ آتے تو میں خود کو دوبارہ ایجاد کرتا، تمہاری پسند، تمہاری نظر، تمہارے لمس کے مطابق۔
اگر میں تم سے ایسی دنیا میں ملی ہوتی جہاں جنگیں نہ ہوتی، نفرتیں نہ ہوتی، تو میں محبت کو تمہارے چہرے سے پہچانتا۔ اگر میں تم سے زندگی کے بعد ملی ہوتی تو میں موت سے کہتا، ذرا ٹھہرو، اس بار مجھے جینا ہے، صرف اس کے ساتھ۔ اس کا ہر جواب فجر کا غرور بڑھا رہا تھا، وہ سرشار ہوتی جا رہی تھی۔ شیشے کا قفس۔ شام لاہور کے افق پر اپنے سرمئی پر پھیلا رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جلنے لگیں، جیسے کسی سے ہم مخملی چادر پر ہیرے ٹانک دیے گئے ہوں، مگر کانفرنس روم کے اندر ان روشنیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہاں ہر شے مصنوعی، نپی تلی اور بے حد سرد تھی۔ چھت سے لٹکتی ہینڈ کرافٹڈ کرسٹل لائٹس کی یک زدہ چمک آہنی میز کی پالش شدہ سطح پر منعکس ہو کر درجنوں چہروں کو ایک غیر حقیقی تقدس بخش رہی تھی۔ یہ چہرے رئیس جیولرز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تھے، وہ لوگ جو خواب بیچتے تھے اور حقیقت خریدتے تھے۔ کمرے کی مکمل خاموشی کو صرف سینٹرل روم ہیٹر کی ہلکی بے معنی گونج توڑ رہی تھی۔ سامنے لگی یہ دو اقامت اسکرین پر سیاہ پس منظر میں سفید حروف کسی کتبے کی طرح سب تھے۔ ڈارک سٹارز، دا ریئرسٹ کلیکشن یٹ، اور اس کے نیچے ایک چھوٹی پر اسرار سطر، این ایکسپیرینس بیونڈ جیولری، اے میتھ ان موشن۔ ہیڈ ڈیزائنر جماعت خان اپنی کرسی کے کنارے پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنونی چمک تھی جو ایک تخلیق کار کو اپنی بہترین تخلیق کے قریب ہونے پر محسوس ہوتی ہے۔ وہ جوش سے بول نہیں رہا تھا، بلکہ جیسے الفاظ کو تراش رہا تھا۔ میں واضح کر دوں کہ ہمیشہ کی طرح ہم زیورات کی نمائش نہیں کر رہے، ہم ایک بیانیہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ڈارک سٹارز صرف ہیرے، نیلم یا پکھراج نہیں ہوں گے، یہ کردار ہوں گے، سانس لیتے، چلتے، بات کرتے کردار۔ جیسے پروجیکٹ رانیہ میں ہم نے ہر لباس کو ایک عورت کی شناخت، اس کی طاقت اور اس کی کمزوری سے جوڑا تھا، یہ ویسا ہی ہے، لیکن اس بار کہیں زیادہ گہرا، کہیں زیادہ طاقتور۔ کمرے میں سرگوشیاں ابھریں۔ مارکیٹنگ ہیڈ نے زور دیا، ہمیں صرف ڈیزائنرز نہیں، رائٹرز چاہیے، ایسے رائٹر جو ان پتھروں کے لیے دیو ملائی کہانیاں تخلیق کریں، ایسی حکایات جو ہمارے ہیرے پہننے والی عورت کو محض ایک خریدار نہ رہنے دیں، بلکہ اسے ایک داستانی کردار بنا دیں، ایک ایسی ہیروئن جس کی کہانی وہ خود پہن سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ندیم قریشی نے وہ نام لیا جو اس کمرے کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، فلک عالمگیر۔ ندیم نے کہا، اور اس کے لہجے میں پروجیکٹ رانیہ کی کامیابی کا خمار تھا۔ اس نے رانیہ کے لیے جو لکھا وہ اب تک کی سب سے دلی اور سب سے خطرناک کمپین تھی۔ اس کی کہانی نے لباس کو سٹیج پر زندہ کر دیا تھا، وہ کرداروں میں روح پھونک دیتی ہے۔ حماد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، بالکل، فلک عالمگیر ہی چاہیے، وہ اس کلیکشن کو ایک ماورائی، ایک روحانی بیانیہ دے سکتی ہے۔ اس کے لفظوں میں وزن ہے، ایک تاریکی ہے جو ہمارے ڈارک سٹارز کے فلسفے سے ملتی ہے۔ پوری گفتگو کے دوران رئیس میز کے سرے پر اپنی مخصوص سربراہی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا۔ وہ جسمانی طور پر وہاں تھا، مگر ذہنی اور روحانی طور پر کہیں اور۔ اس کی آنکھیں نہ تو اسکرین پر تھیں، نہ اپنے ساتھیوں پر۔ وہ شفاف شیشے کی دیوار سے پرے ڈوبتے سورج کی آخری روشنیوں اور شہر کی جلتی بجھتی بتیوں کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسا خلا تھا جیسے وہ کسی اور وقت، کسی اور زندگی کے منظر دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سرد مہری تھی جو اکثر کسی بڑے فیصلے یا شدید ذہنی دباؤ کے لمحے میں اس پر طاری ہو جاتی تھی۔ وہ ایک بت کی طرح منجمد تھا۔ اس کے قریب بیٹھے مراد نے اس کی کیفیت بھانپ لی۔ اس نے آہستگی سے، جیسے کسی گہرے خواب میں خلل ڈالنے سے ڈر رہا ہو، پکارا، باس؟ کوئی جواب نہیں۔ باہر ہوا کا شور ایک مدھم لہر کی طرح شیشے سے ٹکرا کر گم ہو رہا تھا۔ مراد تھوڑا آگے جھکا، اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ رئیس، اس نے نام لیا۔ اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی، اس کی پلکیں تک نہ جھپکیں۔ بورڈ کے دیگر ممبران کی نظریں اب حماد سے ہٹ کر رئیس پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ کمرے کی مصنوعی روشنیوں میں ایک غیر آرام دہ تناؤ گھلنے لگا تھا۔ مراد نے تیسری بار، اس بار قدرے مضبوط اور واضح لہجے میں پکارا، جیسے کسی کو گہری نیند سے جگا رہا ہو، رئیس؟ یہ آواز جیسے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اس تک پہنچی۔ وہ چونکا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مکمل خالی پن جھلکا، جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ جو ابھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر یاداشت کی لہریں ایک ایک کر کے لوٹیں۔ کانفرنس روم، میز، چہرے، اسکرین، سب کچھ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مراد نے نرمی سے پوری گفتگو کا خلاصہ اس کے سامنے رکھ کر ڈارک سٹارز کا ویژن، ایک نئی اساطیری کہانی کی ضرورت اور فلک عالمگیر کا نام،
فلک کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات ایسے بدلے جیسے کسی نے پرسکون جھیل میں پتھر پھینک دیا ہو۔ اس کی بھویں ایک جھٹکے سے سکڑ گئیں، جبڑے بھیج گئے اور اس کی آنکھوں میں شناسائی اور خوف کا ایک عجیب امتزاج ابھرا۔ وہ ایک منجمد لمحے میں بولا اور اس کے لہجے کی برف نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان کے باقی سب رائٹرز مر گئے ہیں کیا؟ آواز بلند نہیں تھی مگر اس میں چھپی کاٹ اتنی تیز تھی کہ سب کو محسوس ہوئی۔ اس میں خوف تھی، بیزاری تھی اور ان سب کے نیچے کہیں بہت گہرائی میں ایک چھپی ہوئی تکلیف بھی سسک رہی تھی۔ مراد جانتا تھا کہ یہ تکلیف کیوں ہے۔ وہ اپنوں کو خود سے دور ہی رکھتا تھا۔ اس نے اتنی بڑی سلطنت بنا لی تھی، ساتھی بنا لیے تھے، مگر کبھی گھر نہیں بنایا تھا۔ اس کے گھر میں جو افراد تھے وہ تو ان سے بھی کوسوں دور رہتا تھا، اور پھر زندگی میں وہ نئی نسل کے 3 جوان آ گئے، فلک، فجر اور ولی۔ وہ جتنا ان سے دور رہنا چاہتا تھا وہ اتنا قریب آتے جا رہے تھے۔ کب گھر بنا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور اب جب اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا تو تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹیم کو وہی چاہیے۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی نگاہیں مراد پر گاڑ دیں جیسے وہ اس سے جواب طلب کر رہا ہو، پھر آہستہ مگر گہری سرگوشی نما آواز میں کہا، وہی کیوں؟ ایسا عجیب و غریب، ایسا نفسیاتی لکھنے والی وہی ایک رہ گئی ہے۔ اس کی کہانیاں، خواب اور حقیقت کا ملحوبہ، سب کچھ بہت وزنی ہے، بہت بھاری، جبکہ ہمارے ہیرے چمکدار ہیں۔ بورڈ کے سینئر ممبران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ رئیس کی ذاتی زندگی سے ناواقف تھے مگر اس کے کاروباری فیصلوں پر سوال اٹھانے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ ندیم قریشی نے ہمت کر کے سنجیدگی سے کہا، مگر یہی وزن ہمارے ہیرو کو افسانوی بناتا ہے۔ وہ کسی بھی کلیکشن کو ایک عورت کی اندرونی جنگ بنا دیتی ہے، اس کی روح کا سفر دکھاتی ہے، اور ہم یہی تو بیچنا چاہتے ہیں، ایک احساس، ایک شناخت، صرف ایک زیور نہیں۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنی نظریں واپس شیشے کی دیوار کی طرف موڑ لیں۔ باہر رات مکمل طور پر چھا چکی تھی اور شہر روشنیوں کا ایک لامتناہی سمندر لگ رہا تھا۔ وہ شاید حساب لگا رہا تھا، کاروبار کی ضرورت اور اپنے ماضی کے بوجھ کے درمیان۔ ہر کوئی سانس روکے اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، یہ خاموشی کسی بھی گفتگو سے زیادہ بھاری تھی۔ آخر کار اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ایسے سر ہلایا جیسے کوئی شخص دل پر پتھر رکھ کر کسی ناگزیر حقیقت کو تسلیم کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، صرف 2 لفظ، مگر اس میں ایک پوری داستان کی شکست تھی۔ اس نے سامنے پڑی فائل کو ایک حتمی حرکت سے بند کیا جس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، پھر کرسی کو پیچھے دھکیلا اور آہستہ قدموں سے باہر کی جانب چل دیا۔ اس کے قدم بھاری تھے جیسے وہ کانفرنس روم سے نہیں بلکہ اپنی یادوں کے کسی قبرستان سے نکل رہا ہو۔ مراد ایک لمحے کو وہیں بیٹھا رہا، پھر فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ ان کے جاتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی، تناؤ ختم ہوا اور ایک نئی تخلیقی توانائی پھیل گئی۔ حماد اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں اپنی ٹیم سے کہا، چلو لوگو، کام پر لگ جاؤ، ڈیٹا تیار کرو، فلک عالمگیر سے رابطہ کیا جائے، وہ کہانی لکھے گی اور ہم اس کہانی کو زیورات میں ڈھالیں گے۔ اس کے جوش و خروش سے بے خبر کہ یہ محض ایک معاہدہ نہیں، 2 ٹوٹی ہوئی روحوں کا تصادم ہونے والا تھا۔ ڈارک سٹارز، ریٹن بائی فلک عالمگیر، پریزنٹڈ بائی رئیس جیولرز۔ عالمگیر حویلی میں شام کے سائے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے۔ اس کے لکھنے کا کمرہ ایک تخلیقی بے ترتیبی میں لپٹا ہوا تھا۔ میز پر بکھری کتابیں، کاغذوں کے بیچ دبی چائے کی خالی پیالی اور ایک کھلا لیپ ٹاپ۔ اسکرین پر ایک ادھوری فائل کھلی تھی۔ باب نمبر 9، جب لڑکیاں بغاوت نہیں کرتیں، بس خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں، انگلیاں کن پٹی پر رکھیں اور گہری سانس لی۔ وہ کئی دنوں سے الجھی ہوئی تھی، رئیس اور فجر کے درمیان چلتے اختلافات، اوپر سے یہ پروجیکٹ، سب بہت مشکل سا ہو گیا تھا۔ اچانک لیپ ٹاپ پر ایک نئی ای میل کی آواز گونجی۔ اس نے سستی سے سر حرکت دی، پھر جیسے کسی انجانے احساس نے اس کی نگاہ روک لی۔ پروجیکٹ ڈارک سٹارز میں تخلیقی شراکت کے لیے دعوت، فرام رئیس جیولرز، ہیڈ آفس، لاہور۔ اس کی آنکھیں چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں۔ اس نے فوراً ای میل کھولی۔ محترمہ فلک عالمگیر صاحبہ، السلام علیکم۔ ہم رئیس جیولرز دنیا بھر میں قیمتی جواہرات اور نایاب فن پاروں کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک غیر معمولی کلیکشن ڈارک سٹارز پر کام کر رہے ہیں جو کہ تاریخ کی سب سے نایاب اور پر اثر جیولری ہوگی۔ اس پروجیکٹ کے لیے ہم ایسی کہانی تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو صرف سنائی نہ دے بلکہ زیورات کے ساتھ جیتی جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر زیور ایک کردار ہو، ایک داستان کا ٹکڑا۔ ہم نے آپ کے کام، خصوصاً پروجیکٹ رانیہ کو بڑے احترام سے دیکھا ہے اور یہ طے کیا ہے کہ اس بار ڈارک سٹارز کی آواز آپ ہوں۔ آپ کو اس پروجیکٹ کی مرکزی تخلیق کار کی حیثیت سے دعوت دی جا رہی ہے۔
اگر آپ راضی ہوں تو برائے کرم اگلے 3 دنوں میں ہماری ٹیم سے رابطہ کریں. خلوص کے ساتھ حماد خان، ہیڈ آف کریٹو، رئیس جیولرز. اس نے جیسے لمحے بھر کے لیے سانس روک لی. وہ کرسی سے تھوڑا پیچھے ہوئی اور کچھ دیر ای میل کی سطر گھورتی رہی. پھر زیر لب بڑبڑائی، رئیس جیولرز، یہ مذاق ہے یا کوئی فریب؟ اس کی انگلیاں بے اختیار دوبارہ ای میل پر چلنے لگیں. یہ نام فلک کے لیے اجنبی نہ تھا، مگر اس نام سے یوں آنا، یہ پیشکش جیسے کوئی اندھیری کھڑکی اچانک کھل گئی ہو. اس نے چائے کا خالی کپ دیکھا، پھر اسکرین کی روشنی میں اپنی دھندلی پرچھائیاں. اگلے ہی لمحے وہ کھڑی ہو چکی تھی، کتابیں، کاغذ سب ایک طرف، جیسے کہانی کا مرکزی باب اب شروع ہو رہا ہو. کیا کائنات اسے رئیس اورنگزیب کے قریب لے جا رہی تھی؟ کیا اس کے حق میں کوئی سبز اشارہ تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا. اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور ایک اور بہت بڑا سچ سامنے آیا ہے، جو کہ یہ تھا کہ نینسی کی موت، جس کو ہم بھلا چکے تھے، تو وہ کسی احمد سے محبت کرتی تھی اور وہ رئیس نہیں بھیجا تھا. مجھے لگا تھا کہ جوزف کو تکلیف دینے کے لیے یہ کیا جا رہا ہوگا، لیکن نہیں، وہ چاہتا تھا کہ وہ جوزف سے سودا کرے اور پھر اس کو کر دے، واپس لے آئے ولی کو. تو رئیس کا کریکٹر بہت ہی عجیب ہے. ایک وہ بس سمجھ نہیں پا رہا، کمپلیکیٹڈ سا کریکٹر ہے. وہ لوگوں کو بس دور رکھنا چاہتا ہے خود سے، اور اپنے آپ سے نفرت کرواتا رہتا ہے تاکہ وہ دور رہیں اس سے. اور اچھا، وہ زرتاش احمد کو پسند کرتی ہے اور اب زرتاش اپنے بھائی سے بدلہ لے رہی ہے. اور وہ کون ہوگی؟ اگر منار وہاں سے نکل آئی تھی تو وہ کس کی لاش تھی جو جل گئی تھی؟ وہ بھی پھر کوئی اس میں ہے، شاید وہ آ گیا ہو، معراج الدین آ گئے ہوں، اپنی بیٹی کو نکال کے لے گئے ہوں، اور کوئی اور آ گیا ہو اس دوران اور پلان کیا ہو نا کہ ہاں یہ مر گئی ہے. تو پھر مطلب معراج کی اگر مدر کو میں بھی نہ بھی پتا ہو تو معراج کو منار کی مدر کو نہیں پتا کہ منار زندہ ہے، میں بھی ابھی تک، لیکن معراج کو پتا تھا، ہے نا. اور روحی کو کیوں اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ روحی کا اتنا کیا لینا دینا ہے؟ زرکا بہت عرصے کے بعد آئی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اچھا ہے، اچھا وہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہیں آنٹی ترنم اپنے بھائی کے پاس. چلو اچھی بات ہے. اب فجر اور ولی کچھ ٹائم اچھے سے سپینڈ کریں گے جب کہانی ختم ہونے والی ہے فائنلی. اور فلک کو وہ بلا رہے ہیں کہ وہ آئے رئیس جیولرز پہ اور وہ کام کرے. یہ تھوڑی یونیک بات ہے کہ رائٹرز اس چیز میں انوالو ہو رہے ہیں کہ وہ بتائیں، جیولری کی کہانی بنائیں. تو کیا پتہ ایسے کوئی نریٹر کو بھی ہائر کرنے. اچھا، اور کچھ نہیں، بس اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعا میں یاد. اللہ حافظ.